ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے نیوز پاکستان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں۔ اردو کا جنازہ اور 48 سال پرانا سانحہ لسانی بل، ایک سیاہ یاد۔ 9 جولائی سن 1972 کو کراچی میں ہونے والے لسانی فسادات سازش تھے یا کسی وقتی جذبے کا شاخسانہ، مگر یہ حقیقت ہے کہ سندھی کو صوبے کی سرکاری زبان بنائے جانے کے خلاف کراچی میں خوفناک فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ ممتاز بھٹو نے سندھ اسمبلی سے سندھ کو صوبے کی سرکاری زبان قرار دیے جانے کا بل کثرت رائے سے پاس کروا کر شہر کی اردو بولنے والی آبادی میں شدید بے چینی پیدا کر دی۔ ضلع وسطی کی مشہور بستی لیاقت آباد المعروف لالو کھیت اس حوالے سے میدان جنگ بنا۔ 10 نمبر لیاقت آباد میں واقع مسجد شہداء انہی فسادات کی یادگار بھی ہے، جہاں مسجد کے احاطے میں اب سے 48 برس قبل اپنی لسانی ناموس کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو پولیس کی فائرنگ کا نشانہ بنا دیا گیا تھا، اور آج بھی 10 نمبر لیاقت آباد پر پانی کی ٹنکیوں اور جست کے ٹرنک بنانے والوں کے بیچوں بیچ واقع مسجد شہداء کے احاطے میں شہدائے تحریک اردو کی قبریں موجود ہیں۔ البتہ اب ایک 4 دیواری کھینچ کر شہداء کی قبور والے اس احاطے کو مسجد کے دوسرے دروازے سے متصل کر دیا گیا ہے۔ اس سانحے میں درجنوں افراد لقمہ اجل بنے، سینکڑوں زخمی ہوئے، اور اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس دور کا کراچی جو مذہبی، لسانی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، نفرتوں کے ایک نہ ختم ہونے والے افریت کی زد میں آ گیا۔ ہر سال 9 جولائی کراچی کے ان خونریز فسادات کی یاد دلاتا ہے، جہاں ایک طرف کچھ عاقبت نااندیش سیاستدانوں کے غلط فیصلے نے اس خون آشام سانحے کو جنم دیا، وہیں اس وقت کے صدر ذوالفقار علی بھٹو نے معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فی الفور کچھ سندھی اور اردو بولنے والے دانشوروں کو اسلام آباد بلا کر ایک میز پر بٹھایا اور تیزی سے بھڑکتے جذبات کی آگ بجھانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اس عہد کے مقبول شاعر رئیس امروی نے لسانی بل سے متاثر ہو کر اپنا مشہور ترانہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے تخلیق کیا، جس نے راتوں رات شہرت حاصل کی، اور یہی اشعار مظاہرین کے جذبات کو زبان دینے کا بھی باعث قرار پائے۔ بعد ازاں معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے اسلام آباد بلائے گئے دانشوروں کے سرکاری وفد میں رئیس امروی صاحب بھی پیش تھے۔ یہ ایک علیحدہ المیہ ہے کہ اس سانحے کو تقریباً نصف صدی بیت جانے کے باوجود سندھی زبان کو صوبے میں ہی اس کا جائز مقام نہ مل سکا، اور سرکاری کاغذوں میں اردو بھلے ہی مملکت خداداد پاکستان کی سرکاری زبان ہونے کا تاج اپنے سر پر سجائے ہوئے ہے، مگر عملی طور پر انگریزی کو ہی سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ سرخ فیتے نے پہلے ہی کیا کم تماشے دکھائے ہیں جو اس قضیے میں بھی بیوروکریسی کے کردار پر روشنی ڈال کر بات کو طول دیا جائے۔ قصہ مختصر یہ کہ 9 جولائی سن 1972 کے سانحے کو یاد کریں یا ملک میں اردو اور صوبوں میں علاقائی زبانوں کی ناقدری کا رونا روئیں۔ چلیں اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، حضرت رئیس امروی کو یاد کر لینا چاہیے۔